تو اونٹ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، بکری کی حالت بہتر ہو رہی ہے، پتھروں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ہم انسان جو کئی سالوں سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں، کیا ہم پچھلے 8 10 15 20 سالوں میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو جو گناہ ہم کرتے تھے اور نافرمانیاں، کیا ہم بہتر ہو کے ان نافرمانیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلامہ المجید وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز صدر تحریک منہج القرآن کبیر والا محترم محمد اظہر چغتائی صاحب، محترم المقام مزمل رسول بندیشہ صاحب، صدر تحریک منہج القرآن علی پور، محترم طلحہ بشیر صاحب، محترم معزز امام جامعہ مسجد حاضہ قاری محمد احمد سعیدی صاحب، محترم فیض احمد قادری صاحب، مسجد انتظامیہ کمیٹی صدر چودھری محمد افضل بندیشہ صاحب، محترم رانا ثناء اللہ صاحب، یہ مولا پور سے یوسی مولا پور سے، یوسی جودھ پور سے محترم ریاض چودھری صاحب، یوسی ریحانہ سے محترم اجمل صاحب، اور کوٹ بہادر سے، یوسی کوٹ بہادر سے محترم افضل صاحب، اور ان کی سربراہی میں جتنے باقی لوگ اپنے تحریکی احباب اور دیگر اور کبیر والا کی مکمل تحریکی ایگزیکٹو، سارے فورمز کے نمائندگان اور جملہ علماء کرام اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی شب آج کی اس مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت اس مجلس کو منعقد کیا گیا، جن لوگوں نے اس کے انعقاد میں حصہ ڈالا، محنتیں کی، ہمارے مزمل بھائی کدھر ہیں؟ یہ صبح سے ملنے تک نہیں آئے اور یہ صبح سے یہاں پر لگے ہوئے تھے۔ تو ایک بات بتاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ نیتوں کا سارا کھیل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہاں کرسی پر بیٹھنے والا بندہ بعض دفعہ اللہ کی نگاہ میں نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے صفیں بچھانے والا اس کی نگاہ میں ہو۔ تو یہ نیتوں کا کھیل ہے سارا۔ تو انہوں نے یہ صبح سے لگے ہوئے ہیں، پوری ٹیم ان کی لگی ہوئی ہے، یہاں کے مقامی لوگ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حصہ وافر عطا فرمائے، حضور کے فیوزات عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہاں پر خرچ کیا ان کو انشاءاللہ حضور کی اس خوشی اور مسرت پر خرچ کرنے کے عوض اللہ کے حضور کئی گنا مال بھی ملے گا، اور اللہ کی عطا صرف مال کی صورت میں نہیں ہوتی، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، کئی ایسی مشکلات ہیں جو آپ کے سر پہ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اللہ ان کو ٹال دیتا ہے، اور ہم ناشکرے بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کیا حاصل ہوا، اور ہم جان ہی نہیں رہے ہوتے کہ کتنی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا۔ تو ہمہ وقت اللہ کے حضور سجدہ شکر اور کلمات تشکر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی اجازت کے بغیر اور منظوری کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی ہم جیسا عاجز بندہ ایک جملہ اور ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے ادا کرنے کی جسارت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ گلشن جو تحریک منہج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی وساطت سے آباد ہے، اللہ تعالیٰ تحریک کے کام میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور حضور شیخ الاسلام کی عمر میں بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے
میں نے سورہ والضحیٰ کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ 3 حصوں پر مبنی ہوگی، لیکن وقت کا دورانیہ ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ بھی طویل ہو تو 1 گھنٹے میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ پہلا حصہ گفتگو کا ہوگا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق، اور جو ایک امتی کا اپنے نبی، اپنے رسول اور اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا حصہ ہوگا، وہ حصہ اس محبت، اس عشق اور اس تعلق کے تقاضوں پر مبنی ہوگا، چونکہ ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ آپ آئے، آپ نے یہ سارا کچھ برپا کیا اور اس کے پیچھے جو کار فرما مقصد ہے وہ حاصل ہی نہ کیا اور گھروں کو چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا چغتائی صاحب آپ کو نماز کا درس دیتے ہیں، یا میں ان کو درس دیتا ہوں، چلیں یہ بڑے بندے ہیں، میں ان کو، آپ یا ہم میں سے کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے جی نماز پڑھو نماز پڑھو، مغرب کی نماز ہے بالفرض، وہ کہتا ہے نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے بتائیے؟ نہیں، نماز کا۔ اونچا بولیے، کس کا ذکر؟ آپ نے تھوڑا ساتھ دینا ہے، میری طبیعت انشاءاللہ بہتری ہوگی تو میں بھی پھر صحیح چلوں گا۔ تو کس کا تذکرہ تھا؟ اب اگر چغتائی صاحب نماز کا تذکرہ کرتے اور نماز کی تلقین کرتے، وہ نماز کا وقت ہی گزار دے اور نماز نہ پڑھے، ہیں چغتائی صاحب؟ تذکرہ تو وہ نماز کا کر رہا ہے نا، کہہ تو نماز کے فضائل رہا ہے اور نماز نہ کرنے پر ڈرا بھی رہا ہے، لیکن وقت گزار دیتا ہے اور خود نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو اس تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ اس تذکرے کا مقصد آپ کو نماز کو پڑھنے پر آمادہ کرنا ہے۔ تو یہی محفل کا حال ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ تو کرتے ہیں اور بڑے شان و شوکت سے کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، کرنا چاہیے، مگر اس تذکرے کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے۔ اگر اس مقصد سے نگاہ اوجھل رہی تو تذکرہ ہوگا، اس کا ثواب بھی ہوگا، اس سے محبت بھی بڑھے گی، لیکن حضور جو مقصد لے کر آئے تھے، جو تحریک منہاج القرآن کا مقصد ہے، جو ہر دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے والے کا مقصد، آپ اس مقصد کے پاس نہیں جا سکیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے تذکرہ بھی کرنا ہے اور مقصد کے قریب بھی جانا ہے، یہ دونوں پہلو ہوں گے۔ پہلے 5 منٹ ذرا تمہید کا ایک نقطہ صرف عرض کرنا ہے، بڑا لمبا چوڑا علمی اور مشکل خطاب کرنے کا میرا آج موڈ نہیں ہے۔ ایک نقطہ آپ نے سمجھنا ہے اور آگے ساری بات آپ کے لطف کی، پیار، محبت اور حضور کے محبت کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے ایک نقطہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت کی اس آیت میں حضور سے فرمایا، بلکہ مفسرین نے جب اس کی تفسیر کی تو ان کا رجحان یہ ہے کہ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا۔ وعدہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ، یہ آسان آیت آپ سب لوگوں کو آتی ہے، پڑھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر آنے والا لمحہ، اگلا لمحہ جو آئے گا مستقبل میں، وہ آپ کے پچھلے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اے محبوب، یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کی شان کو اس طور پہ بلند کرے گا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 3 4 لمحات گزرے اور آپ کا منصب اور مقام اور شان ایک درجے پہ کھڑی رہی، بلکہ ہر اگلا لمحہ آپ کی شان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی روایت ابھی تک نہیں پڑھی، یہ صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مولا یہ کب سے تو کر رہا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں وہ کب سے کر رہا ہے۔ سوال پیدا ہوا، مولا تو کب تک اپنے محبوب کی شان یوں ہر لمحہ، یعنی اب لمحہ، اور ہمارے ہاں لمحے کے لیے جو ایک اصطلاح ہے وہ سیکنڈ کی ہے نا جی، لیکن لمحہ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ 1000 لمحات مل کے 1 سیکنڈ بنتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ایک میں نے مثلا ایک لفظ بولا 1 سیکنڈ ادا ہو گیا، تو اس کے اندر جو کئی 100 کئی 1000 لمحات ہیں،
اللہ فرماتا ہے ان ہر لمحات میں ہر لمحہ میں اپنے محبوب کا مقام، منصب اور شان اس کی لائق اور اپنے منصب عظمت کی لائق بلند کرتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض بھی رفع ہوتا ہے، علمی نکتہ ذرا سن لیں۔ وہ اعتراض یہ رفع ہوتا ہے، علماء کرام بیٹھے، اعتراض یہ رفع ہوتا ہے جو مکتب، ویسے تو ہم سارے مکتب ہی ہمارے ہیں، ہم تو سب کو اس اپنا گلدستے کا حصہ سمجھتے ہیں اور کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں یا ذہن میں آئے یا یہ اعتراض سننے کو یا پڑھنے کو بھی کتابوں میں موجود ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کی شان کو بڑھا دیتی ہیں، بہت بڑھا دیتے ہو تسی چتائی صاحب، کیا کر دے ہو، ڈھیر بتا دیں ہو، بہت بڑھا دیں۔ یہ کیسی نادانی کی بات ہے؟ بندہ پوچھے، مثلا میں جب لاہور سے چلا، پھر رستے میں جہاں رکا، پھر یہاں پر آیا، پھر یہاں سے ان کے گھر سے یہاں پر آیا، پھر مجھے مائک دیا گیا، اس سے پہلے تلاوت ہوئی، میں نے ایک بات سوچی کہ حضور کی شان بیان کروں گا لاہور سے نکلتے ہوئے، اس وقت حضور کی شان اور تھی، پھر میں یہاں پہنچا، میرے ذہن میں تھا کہ شان بیان کروں گا، اس کی شان اور تھی، پھر جب مجلس میں آیا اور سوچا کہ یہ پہلو بیان کروں گا، اس وقت شان اور تھی، جب مائک پکڑ کے بیان کرنی شروع کی اس وقت شان اور تھی، تو جب میں نے بیان کرنی شروع کی میرے ذہن میں تو وہ مقام تھا جو اس وقت تھا، لیکن جتنے لمحات گزر چکے تھے، اللہ فرماتا ہے اے میرے عاجز بندے، تو کیا میرے محبوب کی شان کا حق ادا کرے گا؟ جب تو نے سوچا تھا تب وہ اگر یہاں کھڑی تھی، تو اب جب تو بیان کر رہا ہے وہ تو یہاں پہنچ چکی ہے، تو جتنی بھی بیان کر لے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا، اس سے بڑھنا کہاں کی ہو سکتی ہے؟ بڑھنے کا کوئی تصور ہے؟ یہاں تو حق ہی چغتائی صاحب نہیں ادا ہوتا، بڑھانا کس نے ہے؟ کیوں نہ صاحب بڑھائے تو وہ، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑھائے تو وہ جس کو حد کے تعین کا پتہ ہو۔ مثلا ایک کبیر والا شہر ہے نا جی تواڈا، وہ دی ایک حد ہے، تو مجھے فون کریں مزمل بھائی جی تسی اس وقت حد تو باہر ہو، یعنی آپ کبیر والا شہر سے نکل گئے ہیں۔ ان کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ شہر کی ایک حد ہے اور حد کا تعین ہے، اور اس حد کو سب مانتے ہیں، ایکسیپٹیبل ہے کہ جی یہ اس کی حد ہے، اس سے نکلو گے تو حد سے نکل جاؤ گے۔ تو آج تک حضور کی مقام اور منصب کی حد ہی کوئی نہیں متعین کر سکا، تو حد سے بڑھنے کا سوال، یہ تو عقل بھی اس کو نہیں مانتی، یہ تو نادانی اور بیوقوفی ہے کہ حد سے بڑھ کون سکتا ہے۔ اور پھر حد سے بڑھائے تو کوئی وہ بڑھائے نا جو حضور جیسا یا حضور سے بڑا ہو۔ یہاں تو سب کا ایمان بھی حضور کے قدموں کی خیرات ہے، تو جن کا حال یہ ہے وہ حضور کا مقام کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو خود لے کے پل رہی ہیں وہ مقام بڑھا سکتی ہیں؟ کیسے نادانی کی بات ہے۔ جن کا ایک ایک لمحہ حضور کے علم، جن کا بولنا حضور کے تکلم کی خیرات ہے، جن کا پڑھنا لکھنا حضور کے علم کی خیرات ہے، جن کا چلنا پھرنا حضور کے خرام ناز کی خیرات ہے، جن کا اللہ کو ماننا حضور کے عطا کردہ علم توحید کی خیرات ہے، جن کا قرآن پڑھنا حضور کے نطق مبارک کی خیرات ہے، جن کا نماز پڑھنا حضور کے عمل کی نقل ہے، جو سارے نقال ہیں اور سارا کچھ دیکھ کے کر رہی ہیں، ان سے یہ گمان کرتے ہو کہ وہ بڑھا رہی ہیں؟ وہ بڑھا نہیں رہے، وہ اصل میں اس شان کا بیان کر کے اپنی حیثیت واضح کر رہی ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی جب ہم کھڑے ہوں، یہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل پر یہ ٹیگ لگا ہو کہ یہ محمد رسول اللہ والے ہیں۔ بڑھانا کہاں ہے اور کون بڑھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک ہستی ہے جو بڑھا سکتی ہے، اور وہ یہ قرآن میں خود کہہ رہی ہے کہ میں تو بڑھا رہی ہوں، اور کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ ہاں اب اس سے آپ کا اگر مقابلہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں بڑھا رہا ہوں، تو اس سے کر کے چھوٹا کروا لیں اگر کروا سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر لمحہ بڑھا رہا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، یہ اصول ہے۔ اچھا اب ٹیکنیکل سپیکنگ میں اگر آئیں تو یہ ایک اصول ہے، یہ اصول حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ہر گوشے پر، ہر پہلو پر منطبق ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے مطابق۔ مثلا آپ انسان کی شخصیت کے پہلو گنیں، سینکڑوں پہلو گن سکتے۔ انسان کی ایک فکر ہے کہ نہیں ہے، وہ سوچتا سمجھتا ہے۔ پھر انسان کا ایک اخلاقی رویہ، اخلاق ہے کہ نہیں ہے۔
پھر ایک انسان کا اطاعتی رویہ، یہ عمل جو وہ جسم سے کرتا ہے عمل ہے کہ نہیں ہے بتائیے. پھر انسان کا اللہ سے تعلق یہ ہے کہ نہیں ہے. پھر انسان کا بندوں سے تعلق جس کو حقوق کہتے ہیں، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، والدین، ہے کہ نہیں ہے. پھر بندے کا اپنے اہل محلہ، گلی والوں سے، شہر والوں سے تعلق یہ ہے کہ نہیں ہے. یہ سب حقوق اور فرائض ہیں مختلف نوعیت کے، کچھ دینی، کچھ معاشرتی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری شخصیتیں ہیں. تو گویا اللہ یہ فرماتا ہے، جب اللہ نے اجمالی طور پہ کہہ دیا ہے محبوب آپ کا مقام و منصب ہر اگلے لمحے بڑھے گا، تو اب اس میں حیثیت کا بھی تعین نہیں کیا کہ کیا حضور کی جو فکر رسا ہے وہ بڑھے گی، فرمایا وہ بھی بڑھے گی. کیا حضور کا اخلاق مقدسہ ہے وہ بڑھ رہا ہے ہر لمحہ، فرمایا وہ بھی بلند ہو رہا ہے. کیا حضور کی اللہ سے جو تعلق اور اطاعت کا جذبہ تھا وہ بلند ہو رہا ہے، فرمایا وہ بھی بلند ہو رہا ہے. حضور کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ اور اخلاقیات کا رویہ تھا اور حقوق اور فرائض کا وہ بلند ہو رہا ہے، وہ بھی بلند ہو رہا ہے. یعنی ہمہ جہت ہر وہ حیثیت جو حضور کو حاصل ہے وہ اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بلند ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایک ایسی ہستی بھی دنیا میں ہے، ہم دیکھیں نا، ہم کبھی اچھے کبھی برے، کبھی غصہ کبھی ناراضگی، کبھی پسند کبھی ناپسند، کبھی نماز ادا کبھی قضا، ہے کہ نہیں ہے سارے معاملے. کوئی دنیا میں ایک فرد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب سے دنیا میں آیا ہو اس دن سے لے کر آج کے دن تک اس کا ہر حصہ، زندگی کا ہر پہلو مسلسل عروج کی طرف جا رہا ہو. کوئی بندے، کسی انسان ہستی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ حضور کی ذات ہے کہ جو ہر لمحہ آگے سے آگے جا رہی ہے. یعنی حضور کے لیے اللہ نے کوئی کم تر چیز پسند ہی نہیں کی. یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے کسی کم تر درجے پہ تھے اور اللہ بلند کر رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تجھے رکھا ہی بلند درجے پر ہے، اس بلند درجے پر پھر مزید بلندیاں عطا ہو رہی ہیں. اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے، یہ پہلا نقطہ تھا، یہ سمجھ آ گیا جی صاحب نو دسو. اب اس کا اگلا نقطہ، آگے چلتے ہیں، ہم درجہ بدرجہ چلیں گے. بات بے شک تھوڑی ہو لیکن بات سمجھنی چاہیے. یہ مجلسیں، یہ محفلیں صرف واہ واہ یا نعرے کے لیے نہیں، یہ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہیں. حضور کے دور میں جو مسجد تھی نا، اب ہم نے مسجد کو عبادت خانہ بنا دیا ہے. حضور کے دور میں مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، وہ تعلیم گاہ بھی تھی، وہ تربیت گاہ بھی تھی، وہ معاشرتی مسائل کا حل بھی کرتی تھی. تو یہ محافل آپ اس کو مذہبی رنگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ تعلیم گاہ ہے، تربیت گاہ ہے. جو آپ یہاں پہ آتے ہیں اس سے سیکھ کے جائیں. جیسے آپ گھر سے نکلے اور اب جب واپس گھروں میں داخل ہوں گے، اگر تبدیلی کوئی نہیں، سیکھا ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہوا پھر آنے کا. تو لہٰذا ان کو تربیت گاہ اور تعلیم گاہ کی طرح سمجھا کریں. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. پہلا سوال ہمارا حل ہو گیا اور ہم ایک نقطہ سمجھ گئے. دوسرا نقطہ اور یہ سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تیرا یہ وعدہ تو ہم سمجھ گئے قرآن مجید کے اندر ہے. کیوں جی سب سمجھ گیا ہو نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سب. اچھا، اب یہ وعدہ تو ہے باری تعالیٰ ہم سمجھ گئے. تو اب ایک ویڈیو پہ کر اے باری تعالیٰ یہ وعدہ تو ہم سمجھ گئے. اب اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو تو نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بلند کر رہا ہوں، کیا یہ صرف محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یا جو تیرے محبوب سے پہلے ٹوٹا ہوا تھا وہ آ کے جڑ جائے، جو پہلے تیرے محبوب کو پسند نہیں کرتا تھا وہ پھر محبت کرنے لگ جائے، جو پہلے تیرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا تھا وہ اطاعت کرنے لگ جائے، جو محبوب کے دائرے غلامی میں نہیں تھا اب دائرے غلامی میں آ جائے، یعنی کسی بھی طرح سے حضور سے جو ٹوٹا ہوا تھا وہ جڑ جائے. تو بتا اے مولا کہ یہ جو وعدہ ہے کہ ہر لمحہ شان بلند ہوگی، یہ ذات محمدی کے ساتھ خاص ہے یا ہر اس شخص کے لیے بھی دستیاب ہے؟ یہ تیرے فضل کا دروازہ کھلا ہے جو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا. تو اللہ نے اعلان کیا کہ میں بخیل نہیں ہوں، کنجوس نہیں ہوں. یہ کنجوسی انسانوں میں پائی جاتی ہے. میں رب ہوں، عالم الغیب ہوں،
اور سخیوں کا سخی ہوں اور سب کو دینے والا ہوں، اور میرا محبوب بھی سخیوں کا سخی ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ تو سن لو، جس طرح میرے محبوب کا مقام ہر اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بلند ہو رہا ہے، اسی طرح جو شخص میرے محبوب سے جڑ جائے گا اس کا مقام بھی میں ہر اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بلند کرتا جاؤں گا۔ یہ دوسرا نقطہ بھی آپ کو سمجھ آیا؟ اب میں نے اس پہ مثالیں لے لی۔ یہ والا ہمارا آج کا موضوع ہے بنیادی طور پہ۔ یہ میں نے تھوڑی تمہید سے نقطہ سمجھایا آپ کو۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے کہ اس بات کو اب دیکھیں نا، کوئی انکار کر سکتا ہے، تو اس بات کو اب ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بجائے اس کے بڑے علمی اور فنی اصطلاحی دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ مجلس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہاں پر فنی نہیں، یہاں پر عشق و محبت کے دلائل کی ضرورت ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ نقطہ کیا ہے کہ اللہ ہر اس کی بھی شان بڑھا دیتا ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مثلا میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سے دیکھتا ہوں، یہ بتائیے کہ آج سے 20 سال 25 سال یہ ہمارے بیٹھے ہیں چغتائی صاحب، اب ماشاءاللہ ہر کوئی ان کو جانتا ہے۔ 15 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں تو ان کو کوئی جانتا تھا؟ چلے ان کو تو پھر جانتے تھے، یہ تو بڑے آدمی ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، آج سے اگر 20 25 سال پہلے چلے جائیں تو مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ میں تو جنگ کی گلیوں میں ایک دھکے کھانے والا لڑکا ہوتا تھا۔ تو میں یہاں پر آ کے جو بیٹھا ہوں اور آپ سے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، اور جو آپ نیچے بیٹھے ہیں یہ سارے مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ اوپر بیٹھنا کوئی یا نیچے بیٹھنا بہتر یا کم بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ سوچ حرام ہے اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے، ناجائز ہے۔ تو بس میں نے چونکہ بات کرنی ہے تو سیٹ اپ کا تقاضا ہے، یہاں بیٹھ گیا۔ آپ نے چونکہ سننی ہے تو نظم کا تقاضا ہے، وہاں بیٹھ گیا۔ تو یہاں میں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تو جب تک بذریعہ شیخ الاسلام حضور سے جڑا نہیں تھا مجھے تو سنتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب جب جڑ گیا ہوں اب فون کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ ہم نے سننا ہے۔ واللہ اس میں میرا کوئی کمال۔ چغتائی صاحب اب جڑ چکے ہیں بواسطہ منہاج القرآن، تو اب جناب ہماری بلے بلے ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بلے بلے ہے اور یہ جو عزت و اکرام ہے، یہ عزت و اکرام ذاتی استعداد صلاحیت کی بنیاد پہ ہرگز نہیں ہے، یہ محض فضل الہی اور فضل رسول کی بنیاد پہ۔ اب چلیں جی، اب آپ کے ذوق کی بات کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ سارے نے سنے۔ بزرگ بیٹھے تھے اور زیادہ خوش ہو گئے، چونکہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے وہ حضور کی ولادت کے قصے بڑے پسند کرتے ہیں، واقعات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے تھی، اور وہ وہاں سے عرب کا کلچر تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو شہری علاقوں سے دیہی علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔ آب و ہوا اچھی ہوتی تھی اور زبان فصیح ہوتی، یہ کلچر تھا۔ ہر مہینے بعد 2 ماہ بعد دائیاں آتی تھی وہاں سے مختلف علاقوں سے، اور آ کے شہری علاقوں سے بچوں کو لے جاتی تھی 2 2.5 3 سال کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے سے چلتی ہیں اور اپنی کئی دائی سہیلیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، اور مکہ کے پاس جب پہنچتی ہیں تو ساری دائیوں کی اونٹنیاں اور جن دراز گوشت جانوروں پر وہ سوار ہیں وہ سب کی پہنچ جاتی ہیں، مگر حلیمہ سعدیہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، چونکہ اس کے پاس جو اونٹنی ہوتی ہے وہ تو لاغر اور کمزور اور بیمار ہوتی ہے۔ اس اونٹنی کی تو ٹانگیں بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ تو گویا حلیمہ سعدیہ جب مکہ پہنچتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کی ساری جو دوست اور اکٹھی چلنے والی دائیاں تھیں وہ بچے لے کے واپسی کا سفر شروع کر چکی ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، حضرت حارث۔ یہ لائٹ کا کیا ایشو ہے؟ حضرت حارث۔ حلیمہ سعدیہ عارضی طور پہ بڑی مایوس ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، لائٹ آ جاتے نو پرابلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اور عارضی طور پہ مایوس ہوتی ہیں کہ دائیاں سارے بچے لے گئیں، اب ہمارے حصے میں کیا آئے گا۔ تو ان کے جو شوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ
میں نے سنا ہے مکہ کی وادی کے جو سردار ہیں عبد المطلب، ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، وہ یتیم ہے، ابھی تک کوئی دائی ان کو لے کر نہیں گئی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، ہم عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے پوتے کو لے لیتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا انہوں نے شاندار کہا، کہتے ہیں کہ حلیمہ کیا خبر، اللہ عبد المطلب کے پوتے کے صدقے ہم پر رزق کی فراوانی کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو لیتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب وہ کلچر کا حصہ تھا کہ جو کوئی باہر سے آتا تھا وہ جانے سے پہلے کعبہ کا طواف کرتا تھا اور طواف کر کے واپس نکل جاتے تھے۔ سن رہے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں جی واقعہ؟ وہ طواف کر کے واپس نکل جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی اونٹنی پر آگے حضور کو بٹھایا یا اپنی گود میں پکڑا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ بہت چھوٹے تھے۔ پھر خود بیٹھی اور پیچھے پھر ان کا شوہر بیٹھا۔ آئیں، اونٹنی کھڑی کی، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور حضرت حلیمہ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کو۔ کعبہ کے طواف کے بعد وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ حجر اسود کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ لائن آج بھی لائن لگی ہوئی ہے، اس وقت بھی حجر اسود کے بوسے کے لیے قطاروں میں عورتیں اور مرد کھڑے تھے۔ تو جب حضرت حلیمہ کی باری آئی تو حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی کہ وہ کہتی ہے میں ہمیشہ آتی تھی اور 7 چکر لگاتی تھی اور ہمیشہ آتی تھی جاتی تھی تو حجر اسود کا دھکے کھا کے حجر اسود کا بوسہ دیتی تھی، مگر آج عجیب معاملہ یہ ہوا کہ جب میں نے 7 چکر طواف کے پورے کیے اور اس کے بعد حجر اسود کے پاس گئی کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، تو امام حلبی لکھتے ہیں سیرت الرسول، معروف ترین کتاب، کہ ہمیشہ حلیمہ سعدیہ آگے بڑھ کے حجر اسود کو بوسہ دیتی تھی، مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی حلیمہ آگے بڑھی حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل کے حلیمہ کا بوسہ لینے لگ گیا۔ حارث اور حلیمہ پریشان ہو گئے کہ حجر اسود کو کیا ہو گیا، تو اچانک توجہ گئی کہ پہلے تو ہم 2 ہوتے تھے، فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا کہ حضرت حلیمہ نے حضور کو اپنے جسد سے ساتھ لگا دیا تھا، تو جب حضور کا جسم حلیمہ سعدیہ کے جسم سے جڑا تو اللہ کا وہ وعدہ تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیرا تو مقام بلند ہے ہی، جو تجھ سے جڑ جائے گا اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ پہلے وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد حجر اسود کو چومتے تھے، اب چونکہ وہ محمد الرسول اللہ سے جڑ گئی، اب حلیمہ اتنی بلند ہوئی کہ حجر اسود نکل کے حلیمہ کو چوم رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرق دیکھا کہ جب کوئی جڑ جاتا ہے تو اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، یکسر مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہوئے کہ نہ ہوئے بتائیں؟ سارے 10 ہوئے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر، اچھا اب یہ سارا ان کا ذہن سر بنتا جا رہا تھا، وہ پریشان تھی کہ یہ کیا معاملے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ خیر ابھی یہ پہلا واقعہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو کسی سے ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے ذہن میں رکھا اور آگے چل پڑے۔ اب جی بنو سعد قبیلے کی طرف واپسی، اپنے گھر کا سفر شروع ہو گیا، چونکہ وہ کعبے کا طواف کر کے میں نے عرض کیا نا گھر چلے جاتے تھے۔ شروع ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو، یا میں نے عرض کیا نا اونٹنی پر بٹھایا ہوگا، یعنی اونٹنی حضور سے جڑ گئی۔ کیا کیسے جڑی؟ 2 صورتیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ ان معصوم بچے کو اونٹنی پر بچھا دیا تب بھی جڑ گئی، اور اگر اس خاتون نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا تو وہ تو اونٹنی پر بیٹھی تھی، تو دونوں صورتوں میں حضور سے کیا ہوا؟ وہ اونٹنی جڑ گئی۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ سفر شروع کیا تو اونٹنی کی چال ہی مختلف ہے۔ وہ اونٹنی جو لاغر تھی، جو کمزور تھی، جو 2 دن بعد پہنچی تھی، تو جب واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ دائیاں جو حلیمہ سعدیہ سے 2 دن پہلے بنو سعد جا چکی تھی، حلیمہ ان کے پاس سے گزر کے آگے گزر گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا ہے، تیری اونٹنی تو چلتی نہیں تھی، تجھے لگتا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ کسی نے اونٹ بھی ہبا کر دیا ہے، یہ نیا اونٹ ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ یہ نیا اونٹ نہیں، یہ وہی اونٹنی ہے جو بیمار تھی، لیکن جب سے اس صاحب کو ساتھ لیا ہے اب اونٹنی ہے کہ سنبھلنے میں بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ چونکہ اونٹنی کو بھی وہ فیض منتقل ہو گیا جو اللہ کا وعدہ تھا۔
نقطہ ایک ہی ہے جڑا دی پوری تقریر دے تو سمجھانے اونٹنی، اگر اونٹنی کو وہ فیض حضور سے جڑنے سے منتقل ہو سکتا ہے تو جو حضور کی محبت میں رات کو جا کے محفل کریں ان کو منتقل نہیں ہوگا. لیکن اس پر میں نے آخر میں بات کرنی ہے. اونٹنی دیکھیے، اونٹنی نے اپنا چال چلن ہی بدل دیا. تو لہٰذا جس کا حضور سے تعلق جڑتا ہے پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنا چال چلن بدل دے. مزمل بھائی کہتے ہیں اچھا، اس کا حق ہے کہ وہ اپنا چال چلن بدل دے. اس کے بعد آگے چلیے. اب آپ بس سنتے جائیے، ہم نے گفتگو بہت طویل نہیں کرنی، جتنے آسانی سے بات ہو سکی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. آگے چلیں. سورۃ الفیل. الم ترى کیف ربک باصحاب الفیل. یہ سورت کس کس کو آتی یاد کھڑا کریں؟ سارے نہیں ماشاءاللہ آمدید. اس سورت کا واقعہ بھی پتہ ہے نا سب، کہ ایک یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابرہہ. بہت طاقتور اور بہت ظالم اور بہت جابر قسم کا بادشاہ تھا. جس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا، مخالفت ہوتی، اس فرد کو نہیں، اس کے قبیلے کو نہیں، اس کے شہر کو ملیا میٹ کر کے پیس دیتا تھا. ہاتھیوں پر سفر، یہ اونٹ اور گدھے اور خچر اور گھوڑے جو اس دور میں بڑی اچھی سواریاں تھیں، ان پر سفر کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا. اور یہ صرف کس پہ سفر کرتا تھا؟ ہاتھی پر. اور اس کے فوج بھی، اس کا کوئی فوجی گھوڑے پر سفر نہیں کرتا تھا. اتنا بڑا رئیس اور امیر تھا کہ اس کا ہر فوجی ہاتھیوں پر سفر کر کے آتا. قرآن نے کہا کہ یہ آئے. انہوں نے کس شہر پہ حملہ کیا دوستوں بتائیے؟ مکہ المکرمہ پہ حملہ کر دیا کہ نہ کیا؟ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے. ابابیل کے منہ میں ایک ایک کنکری تھی. وہ ابابیل نے اللہ کے حکم سے آ کے کنکریاں پھینکی، اور وہ ایسی معجزانہ طاقت والی کنکریاں تھیں کہ وہ جس پر گرتی تھیں اس کے گوشت کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی تھی، پورے وجود کو چیرتی تھی. اور یوں وہ بالکل جس طرح روئی نہیں ہوتی کپاس، اس کو پانی میں ڈالیں اور پھر اس کے اندر سے کوئی شے گزاریں تو جو اس کی حالت ہوتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس طرح ان کے گوشت کی حالت ہو چکی تھی. یعنی ریزہ ریزہ اللہ نے کر دیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ غضب جو مکہ کے دفاع میں ہوا، اس غضب کی وجہ کیا ہے؟ اس غضب کی وجہ کیا ہے؟ ایک سادہ جواب آپ دے سکتے ہیں، بھائی اللہ کا گھر تھا، کعبۃ اللہ تھا. دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ امام سیوطی نے اس جواب کا رد کیا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں اس جواب کا یہ جواب درست ہی نہیں ہے. یہ بتائیے مکہ پر حملہ اللہ کو زیادہ ناگوار ہے، یا اس مکہ کعبہ کے اندر اللہ کو بجائے 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ غضب میں نہیں آتا، اور 4 لشکر آ رہے ہیں تو وہ غضب میں آ رہا ہے؟ تو کیا وہ بت بنا کے رکھنا اللہ کے غضب میں آنے کی بڑی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر وجہ یہ ہوتی دفاع کعبہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر میں ان ناپاک بتوں میں سے ایک کو نہ کھڑا ہونے دیتا اور اپنی غیبی طاقت سے ان کو پاش پاش کر دیتا. مگر اللہ نے اس کو پاش پاش نہیں کیا. کعبۃ اللہ کے اندر مشرک عورتیں اور مشرک مرد برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. حج کے دنوں میں اور آگے پیچھے کے دنوں میں صرف قریش کا لشکر ہوتا تھا، قریش کا قبیلہ جو بال لباس کپڑوں کے ساتھ طواف کرتا تھا، علاوہ اس کے کسی کو کپڑوں کے ساتھ طواف کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ کا غضب اس وقت کیوں نہیں بھڑکا کہ جب برہنہ ہو کے اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے؟ اللہ کا غضب اس وقت کیوں نہیں بھڑکا کہ جب 360 بت اندر رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، یہ پتہ کب ہوا؟ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے ہوا. کتنے دن؟ تو اب سن لیں، امام غزالی، امام سیوطی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کہہ رہا ہوں لفظ، امام سیوطی کے خط اشارہ کیا ہے، اور اس اشارے سے جو میں سمجھاؤں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ مکے کا شہر تھا جس شہر میں وہ کعبہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے، اور اس شہر میں ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے، متولد نہیں ہوئے تھے، مگر سیدہ آمنہ اس شہر میں تھیں اور سیدہ آمنہ کے بطن میں رسول اللہ تھے.
لہذا اس زمانے کو، لہذا سیدہ آمنہ کو حضور سے نسبت تھی، ان کے بطن میں تھے، اور اس وقت کو، اس زمانے کو اور اس شہر کو سیدہ آمنہ سے نسبت تھی چونکہ وہ وہاں رہتی تھی۔ تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب مانوی طور پہ ایک زمانے اور ایک جہان اور ایک محلہ اور ایک بستی میں آ چکا ہو اور اس پر پھر باہر کا کوئی بندہ آ کے عذاب نازل کرے۔ اللہ کا غضب بھڑکا اور اللہ نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں بھیج کے تباہ و برباد کروا دیا۔ یہ فیض کی شکل تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سمجھے یہ کیا تھی؟ بلکہ یہ بات یہیں تک نہیں ہے، اس کو میں قرآن مجید سے بھی جوڑ دوں تاکہ کوئی اس پر اعتراض کی علمی طور پہ گنجائش نہ رہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا یہ امام سیوطی کا اشارہ تھا جس سے میں نے پورا نقطہ اخذ کیا، لیکن قرآن مجید میں یہ بالکل صریح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان لا اقسم بہذا البلد۔ اب اگر لا نافیہ ہے، استفہامیہ بھی ہے، نافیہ بھی ہے، علماء نے بہت ساری تفسیریں کی ہیں، علماء بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں۔ نافیہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ یا اگر استفہامیہ لیں تو وہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاؤں؟ میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاؤں؟ اور میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ دوسری تفسیر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہاں محبوب اب کھاتا ہوں چونکہ تو اس میں چلتا ہے، چونکہ اب مکہ کی گلیوں کو تیرے قدموں سے، تیرے وجود سے نسبت ہو گئی ہے، اور مکے کی گلیوں کی مٹی تیرے قدموں سے جڑ گئی ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا فیض مکے کی مٹی کو یوں ملے گا کہ اب مکے کی گلی اس قابل ہو گئی ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھاتا، اس سے پہلے مکہ کی گلی کی قسم نہیں کھاتا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب جو میں نے امام سیوطی کا نقطہ بیان کیا، اب اس میں شک کی گنجائش تو نہ رہ گئی نا، چونکہ قرآن مجید سے وہ بات آ گئی اور وہ پھر اس کی شرح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلی، حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں قیام تھا سفر ہجرت میں۔ تو سفر ہجرت میں غار ثور میں قیام سے پہلے یا بعد میں، دونوں چیزیں، حضور علیہ السلام ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، وہاں ایک خاتون تھی، اس خاتون کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ام معبد اس کا نام تھا۔ وہ ابھی مسلمان نہیں تھی، لیکن ان کا مکہ میں آنا جانا بہت تھا، اور حضور علیہ السلام کا چونکہ بنی ہاشم قبیلہ تھا، معروف اپنی شرافت میں، سرداری میں، انصاف میں، یہ معروف تھا قبیلہ، تو اس وجہ سے وہ حضور کو جانتے تھے کہ ایک بنی ہاشم کا ایک فرد ہے جس نے دعوی نبوت کیا، اتنے کا آشنائی تھی، لیکن ملاقات بھی تھی، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور جا رہے ہیں، اور ان کا قبیلہ سامنے، چونکہ آپ کو پتہ ہے سفر میں 3 دن ان کو غار ثور میں رہنا پڑا، وہاں پہ نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، پیاس تھی، ٹھیک ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، چونکہ اوپر سے آپ کو پتہ ہے کفار اور مشرکین نے 100 اونٹ ہیڈ منی، سر کی رقم کے جو حضور کو ڈھونڈے گا اور ابو بکر کو ڈھونڈے گا اس کو کتنے اونٹ انعام؟ 100 اونٹ۔ تو جو کھوجی تھے اس دور کے کھوج لگانے والے، وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ حضور وہاں سے نکلتے ہیں اور ام معبد کے قبیلے میں پہنچتے ہیں، اور ام معبد کے ساتھ وہ پہچان لیتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ام معبد اگر تیرے پاس کوئی بکری ہو تو ہم اس کا دودھ دو کے پی لیتے ہیں، ہم اس کا دودھ دو کے پی لیتے ہیں، چونکہ پیاس سے، ابو بکر بھی پیاسے ہیں، بھوک سے ہیں 3 دن سے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو ام معبد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور سے پہلے اونٹ کو فیض ملا تھا، حجر اسود کو ملا تھا، ٹھیک ہے، مکہ کی زمین اور دھرتی کو ملا تھا، اب بکریوں کو بھی ملنے جا رہا ہے۔ کوئی میں جب اونٹ اور بکری نہیں بچے تو ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کی نعمتوں سے محروم رہیں، یا ہم کیسے مایوسی کا اظہار کریں گے؟ اللہ نے اس لیے تو کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ اللہ تو بکری اور اونٹ جو حضور سے جڑ جائے اس کو مایوس نہیں کرتا، تو وہ انسانوں کو کیسے مایوس کرے گا؟ اور پھر اچھے یا برے جیسے بھی ہیں تو ماننے والے نا، تو وہ کیسے مایوس کرے؟ اس نے کہا کہ میری جو بکریاں ہیں وہ میرا شوہر لے کر گیا ہے پھرانے کے لیے،
تو حضور نے جب اندر کی طرف دیکھا تو پردے کے ساتھ ایک بکری تھی لاغر سی، وہ یوں ساتھ نکال کے کھڑی. حضور نے ام معبد سے کہا کہ یہ بکری بھی تو کھڑی ہے. انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ رضی اللہ صلاۃ والسلام کی حضور، یہ ہے تو صحیح لیکن یہ تو لاغر اور بیمار ہے، تو یہ دودھ بھی نہیں دیتی. اس نے کہا یہ اتنی لاغر ہے کہ یہ تو جب بکریوں کا ریوڑ ہم لے جاتے ہیں یہ تو یہاں سے چل کے چراگاہ تک چلنے نہیں جاتی، اس کے لیے تو چارہ یہاں لا کے پھینکنا پڑتا ہے، تو یہ تو 4 قدم نہیں چل سکتی. حضور نے فرمایا اگر تو اجازت دے، چونکہ یہ تیرا مال ہے، اخلاقیات دیکھی. حضور نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں ایک دفعہ اس کا دودھ دو کے نہ دیکھ لوں. اس نے کہا نہیں یہ تو بیمار ہے. ظاہرہ اس کا وہ بھی سچی تھی، اس کا تو تجربہ تھا کہ کئی دنوں سے بیمار اور سوکھی ہوئی کھڑی ہے. اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں دینے والی، اس کے یہ دودھ نہیں دیتی، یہ تو لاغر ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، دودھ کیا دے گی. حضور نے پھر فرمایا کہ ام معبد اگر تو اجازت دے تو میں ایک دفعہ اس کا دودھ نہ دو لوں. اس نے پھر وہ کہا. حضور نے تیسری دفعہ فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس کا دودھ نہ دو لوں. اس نے کہا اگر آپ اصرار فرما رہے ہیں تو بکری کھڑی ہے، آپ دودھ دو کے دیکھ لیں اگر دودھ دیتی ہے. حضور نے فرمایا باہر لاؤ. آداب دیکھیے، حضور اندر نہیں گئے اس کو لینے کے لیے، وہ باہر لائی. جب باہر لائی تو حضور علیہ السلام نے بکری کی طرف نگاہ کی. اب کیا یعنی اس بکری پر قربان نہ چلے جائیں جس کو حضور نے دیکھا ہوگا، جس کو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور اس کی طرف یعنی دیکھ کے توجہ فرمائی کہ بکری اب ہمیں دودھ چاہیے تو تیار ہو جا. اب کیا ہوتا ہے، اب آگے یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے پاس ایک پیالہ تھا پیندے والا جو ساتھ لے کے چلے تھے، چونکہ کنووں سے جو کنواں ہوتا پانی بھرنا ہوتا پینا ہوتا تھا، وہ ایک پیالہ ساتھ ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ آگے کر دیا. حضور نے بسم اللہ پڑھی اور بکری کے اوپر جس طرح ہم جانور لینے جاتے ہیں تو یوں ہاتھ نہیں پھیرتے، حضور نے یوں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے ابو بکر صدیق نے خواہش ظاہر کی کہ وہ دودھ دو لے، لیکن حضور جانتے تھے کہ جو فیض میرے ہاتھ سے اس کو ملنا ہے وہ کسی اور سے تو نہیں مل سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں. حضور اس کا پیندہ لیا اور اس کو پیندے والا پیالہ لیا، بسم اللہ پڑھ کے حضور نے جو ہی بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، وہ بکری جو کمزور و لاغر تھی وہ نہ صرف توانا ہو گئی، اس نے اپنی پچھلی ٹانگیں یوں بچھائیں جس طرح اس کے تھن لبالب دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کا دودھ دوہا اور پورا وہ پیندے والا بڑا پیالہ بھر گیا. اب آگے دیکھیے حضور کی ترتیب اور اخلاق، ایک ساتھ ساتھ اخلاق بھی سنیے سمجھیے. ترتیب صرف فضائل نہیں ہے. حضور نے وہ لیا اور فرمایا ام معبد چونکہ بکری تیری ہے تو سب سے پہلا تیرا حق ہے، تو پی. 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی نفس میں اضطراب نہیں ہے کہ پہلے ہم لے لیں. یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ پہلے مجھے نام لیا جائے، پہلے مجھے کرسی دی جائے، پہلے میرے ساتھ یہ کیا جائے. یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو حضور نے ام معبد کو دیا، ام معبد نے پورا پیالہ پیا اور وہ حیران تھی. حضور نے واپس لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے مجھے پلا دیا، کیا یہ اور دودھ بھی دے گی؟ حضور نے فرمایا یہ اور دودھ بھی دے گی. پھر دوسری دفعہ بیٹھے اور پھر دوسرا پیالہ بھرا. اس نے دوسرا پیالہ، بڑا پیالہ تھا پیندے والا، آج والے ہمارے والے پیالے نہیں تھے جس میں 1 گلاس پانی آتا، وہ بڑے پیالے پتھر کے ہوتے تھے، وہ بھرا اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیا اور کہا ابو بکر تو بھی سیر ہو کے پی لی. حضرت ابو بکر نے سیر ہو کے پیا. اس کے بعد ام معبد پریشان کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے چھوٹی سی بکری لاغر سے 2 پیالے دودھ دو، کیا یہ اور دودھ بھی دے گی؟ حضور نے فرمایا اور دودھ بھی دے گی. یعنی اب آگے حدیث کا حصہ نہیں ہے، میں خود اس کی تشریح کر رہا ہوں جو میرے ذوق کی ہے کہ حضور زبان حال سے یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں ایک پیالے سے حدیبیہ میں 1400 کو غسل کروا سکتا ہوں تو یہ 4 بندے نہیں پورا مکہ بھی آ جائے تو جب تک میں دودھ دوتا رہوں گا یہ دودھ دیتی رہے گی. حضور نے تیسرا پیالہ بھرا اور وہ خود پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، بکری کو پکڑا کان سے اور ام معبد کے حوالے کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے نکل گئی. ابھی حضور آگے چلے تھے کہ وہ اس کا شوہر ریوڑ لے کے آ گیا. اس نے کہا کہ یہ 2 فرد جا رہے تھے، یہ دیکھے لگتے ہیں. ام معبد نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں بکریاں چراتا نہیں ہوں بلکہ میں ان کا حکیم بھی ہوں، میں تو ان کے مرضوں کو بھی جانتا ہوں. ظاہر پرانے لوگ تھے تو یہ بکری تو دودھ دے ہی نہیں سکتی.
اس نے کہا میں نے 3 پیالے نکلتے بھی دیکھے ہیں اور خود پی کے بھی بیٹھی. انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے اللہ کا نام لیا اور اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. وہ دونوں میاں بیوی پیچھے سے دوڑے، حضور کو پکڑا اور کہتے ہیں کہ اگر بکری پر اتنی شفقت تھی تو ہم کو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں. ان کو کلمہ پڑھا کے ان کے قبیلے سے حضور آگے گئے. تو آپ دیکھیں اس بکری کو دست مصطفیٰ کا فیض ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. آگے پھر چلتے ہیں ایک حدیث پاک. اچھا اس کے بعد آگے ایک اور بات حضرت حلیمہ کی کر کے پھر یہ حضرت حلیمہ سے ہم آگے چلیں گے. حضرت حلیمہ جب حضور کو لے کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں تو حضرت حلیمہ کے ارد گرد جو باقی دائیاں ہیں وہ چند دنوں بعد ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ حلیمہ تیرے تو چال چلن بدل گئے ہیں اور تو اب بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے. یہ بات امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھی ہے، امام نبہانی نے جامع المعجزات میں لکھی کہ تو بڑی، اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی بہت ساری کتابوں میں اس کی تخریج کی کہ حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ ہم اس دور میں آپ کو پتہ ہے نا کہ چراغ جلتے تھے اور تیل ہوتا تھا، اور کئی اتنے ہی غربت والے قبیلے بھی تھے کہ ان کے تیل کے یعنی وہ چراغ کے لیے کئی مہینوں تک تیل دستیاب نہیں ہوتا تھا اور رات کو سوتے ہوئے چراغ بجھاتے تھے. یہ سنے ہوئے ہیں آپ نے واقعی. تو وہ کہتی ہیں حلیمہ جب سے تو مکہ سے آئی ہے تیرے پاس اتنے وافر پیسے آ گئے ہیں کہ تیرا چراغ بجھتا ہی نہیں ہے. تو دن میں بھی تیرا خیمہ روشن ہوتا ہے اور رات کو بھی تیری کٹیا روشن ہوتی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں تو نہ دن میں چراغ جلاتی ہوں نہ رات کو جلاتی ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تو چراغ نہیں جلاتی اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو سچ کہہ رہی ہے تو یہ بتا کہ پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا وہ جو میں مکے سے ماہ تمام لائی ہوں اس کے چہرے پر جب پردہ آ جاتا ہے، سلانے کے لیے چادر آ جاتی ہے تو تم سمجھتے ہو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اور جب چادر ہٹا دیتی ہوں تو اس کے چہرے سے نکلنے والی نور اور روشنی سے تم سمجھتے ہو میں نے چراغ جلا لیا ہے. میرے پاس تو کوئی چراغ نہیں ہے. اب حضور چونکہ حلیمہ سعدیہ کی اس کٹیا سے جڑ گئے تھے، چونکہ اس کے اندر تھے، اب اندر زمین پر ہو یا چارپائی پر ہو یا جس بھی چیز پر ہو ہے تو اندر نسبت تو ہو گئی. میں اب اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی کہے یہ کرسی یہ صوفہ ہے، یہ صوفہ اس سٹیج پر ہے اور یہ سٹیج کس پر ہے؟ زمین پر ہے. تو زمین سے تو جڑ گئے. تو جب حضور کو اس حلیمہ سعدیہ کی کٹیا کو نسبت حاصل ہوئی تو اللہ نے اس کو روشن کر دیا. حلیمہ کی کٹیا حضور سے جڑنے سے روشن ہو سکتی ہے تو مومن کا دل حضور سے جڑنے سے روشن نہیں ہوگا. اہم یہ ہے کہ دل جڑا ہے کہ نہیں جڑا. دل جڑنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین رکھا ہوا ہے، جو پسند ہوگا یا آسان ہوگا نفس پر اس پر عمل ہو جائے گا، اور جس کے لیے قربانی نفس کی دینی ہے، مال کی دینی ہے، وقت کی دینی ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. یہ پھر ہم پہ انحصار کرتا. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، خود حدیث صحیح ہے سیاستہ کے اندر، یہ حدیث سیاستہ کی بہت ساری کتاب حضور نے، اور صحیح بخاری کے اندر حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی. کہا کہ نہیں کہا؟ حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ ایک چیز نوٹ فرما رہے ہیں کہ باتیں ساری وہی ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، نئی نہیں ہیں، لیکن ان باتوں کے اندر جو میں نظم اور ربط دے رہا ہوں وہ ایک نیا ہے کہ ایک نقطہ ہے جو ہر شے سے نکلتا ہے. حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، تمام زمانوں میں میرا زمانہ سب سے افضل ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ افضل ہے جو مجھے دیکھے اور وہ اس زمانے میں رہے. پھر وہ افضل ہے کہ جو ان کو دیکھے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا زمانہ افضل. 3 درجے بیان کیے، یعنی سب سے افضل میرا زمانہ، پھر اصحاب کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، بعض روایتوں میں پھر تبع تابعین کا زمانہ. کیوں بھائی؟ وہ کیا افضلیت ہے؟ کیا سورج کا دورانیہ 24 کی بجائے 48 گھنٹے کا ہوتا تھا؟ نہیں. نمازیں 10 تھیں اس دور میں؟ نہیں. کیا زکوٰۃ کا نصاب مختلف تھا؟ نہیں. حج سال میں 2 ہوتے تھے؟ نہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ جو آسمان کے نیچے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ میرا زمانہ ہے. بات سادہ ہے، حضور یہ بتا رہے تھے، اور نادانوں چونکہ میں جو اس زمانے میں ہوں یہ سب سے بہتر زمانہ ہے. پھر میرے جاننے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے اصحاب جس زمانے میں ہیں وہ اس سے بہتر ہے. کیوں؟ چونکہ وہ مجھے دیکھے ہوئے ہیں.
پھر فرمایا تابعین وہ تیسرے نمبر پر زمانہ ہے، چونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا، تو لہٰذا صرف حضور کو دیکھنا افضلیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کو دیکھنا جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو، یہ بھی فضیلت ہے۔ تابعین کرام اور اتباع التابعین جب کسی بزرگ صحابی کو ملتے تو ان کو سامنے بٹھا کے گھنٹوں زیارت کرتے۔ ایک صحابی تھے، وہ اتنے بزرگ ہو گئے تھے کہ ان کی یہ جو بھویں ہیں یہ آنکھوں کے اوپر آ چکی تھی اور وہ یوں یہ ہٹا کے دیکھتے تھے، بہت بزرگ ہو چکے۔ وہ کسی مجلس میں گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بیٹھیے، بطور صحابی زیارت کے لیے تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا کہ آپ اپنی یہ بھویں ہٹاتے نہیں ہیں تاکہ ہم آپ کی آنکھوں کی زیارت کر لیں۔ ساتھ کوئی بیٹھا تھا، وہ سمجھا نہیں نکتا، اس نے کہا کہ صحابی تو آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کی آنکھوں کو کیوں یہ ہٹوانا چاہ رہے ہیں، ان کو زحمت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا ادب تو اپنی جگہ پر بجا، مگر ہم ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، اور وہ آنکھیں یہ بھویں ہٹائیں گے تو ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے بعد چند اور مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلے جائیں گے، آخری حصے کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک بات معروف تھی صحابہ کرام کے دور میں، یہ میں نے مقدمہ قائم کر لیا۔ اب یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب میرے پاس ہے، اب چند چیزیں میں یہاں سے بیان کروں گا، پھر ہم آگے ختم کر دیں گے بات کو۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے گفتگو تقریباً، اور کتنی دیر باقی ہے؟ حضرت حنظلہ 15 منٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ان کو حضور کی خدمت میں لے کر گئے۔ آپ لوگوں کو لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حضرت حنظلہ کے والد ان کو حضور کے پاس لے کر گئے اور عرض کی، حضور کے پاس جب گئے حضور نے فرمایا ادنو یا غلام، اے لڑکے میرے پاس آ۔ حضور کی خصوصیت تھی کہ مجلس میں کوئی چھوٹا آتا یعنی اپنے باپ کے ساتھ تو اس کو باپ کی گود میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کہتے تھے ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ آپ سنتیں بھی سیکھیں ساتھ ساتھ، یعنی حضور یہ نہیں فرماتے تھے باپ کی گود میں بیٹھا تو چلو بیٹھا رہے، نہیں، تعلیم کے لیے فرماتے تھے ادن یا غلام، اس بچے کو میری طرف بھیج دو۔ پوری مجلس چل رہی ہوتی، حضور اس کو اپنے دائیں ران پہ یا بائیں ران پہ بٹھاتے، چونکہ اکثر حضور کی دائیں ران پر تو امام حسن اور حسین میں سے ایک ہوتا تھا، تو بائیں ران پر اس کو بٹھا دیتے، اور اگر امام حسن اور حسین دونوں ہوتے تو ان کے درمیان اپنے سامنے اس بچے کو بٹھا دیتے، حسن اور حسین کی اس کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے۔ وہ آگے گیا بیٹا، حضور نے بلا لیا حضرت حنظلہ کو۔ حضرت حنظلہ کے والد نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ حدیث کے لفظ ہیں فدنا منہ، وہ قریب ہو گیا، فوضع یدہ علی رأسہ، حضور نے اپنا ہاتھ اس بچے کے سر پہ یوں پھیرا شفقت سے جس طرح بڑے پھیرتے ہیں، وقال، اور فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں دے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضور فرما رہے تھے اللہ تجھے کیا دے۔ آپ اس ایک لفظ کا ذرا چس تو لیں، لطف تو لیں کہ حضور فرما رہے تھے، حضور عمر کی بھی برکت کی دعا کر سکتے، کسی ایک حصے کی بھی کر، اور بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں دے۔ اب اس کی برکتوں کا اندازہ سمجھ لیں۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں مشہور ہو گیا مدینہ کی وادی میں کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو پکڑ کے حنظلہ کے پاس لے آؤ، چونکہ حنظلہ کو رسول اللہ نے دعا دی ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس کے سر پر رسول اللہ کا ہاتھ لگ گیا، اب اس کا ہاتھ جس پہ لگے گا وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک شخص کی بکری بیمار ہو گئی، آپ اندازہ کر لیں کیا سادہ لوگ تھے، یہ کس نے بیان کیا؟ امام احمد بن حنبل نے۔ ایک شخص کی بکری بیمار ہو گئی اور اس کے تھنوں پر ورم آ گیا، وہ آیا کہ اے صحابی رسول میں تو اس کا دودھ دو کے بچوں کو پلاتا تھا، غریب آدمی ہوں، کیا کروں گا؟ تو آپ کو رسول اللہ نے دعا دی ہوئی ہے، آپ اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کے کوئی دعا کر دیں۔ حضرت حنظلہ کا آپ طریقہ سمجھیں، ان کو بھی پتا تھا صحابیوں کو کہ ہماری جو عظمت ہے وہ ہماری ذات کی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ سے آئی ہوئی ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن لگایا، اس بکری کی تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عربی کا جملہ ہے اور اس کا ترجمہ بڑا آسان ہے۔ حضرت حنظلہ نے اس بکری کی تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ
अला असर यद रसूल अल्लाह, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह के हाथ के असर से जो उन्होंने मेरे सर पे रखा था, बकरी ठीक हो जा। अभी अभी हंसला ने हाथ उठाया नहीं था कि बकरी का वरम खत्म हो चुका था, वरम खत्म हो चुका। इसी तरह एक सहाबी थे, इमाम अस्कलानी ने बयान किया, उसकी एक दफ़ा हजूर को प्यार आया तो उनके सर और दाढ़ी दोनों पे हाथ फेर दिया। उन्होंने कहा या रसूल चेहरे पर भी फेरे, हजूर ने यूं चेहरे पर भी हाथ फेर दिया। उस सहाबी की उम्र थी 100 साल। कितनी? सहाबा किराम कहते हैं कि जब वो 100 साल बाद फौत हुआ तो उनका आलम यह था कि सर के बालों में एक बाल भी सफ़ेद नहीं था, दाढ़ी के बालों में एक बाल भी सफ़ेद नहीं था, और 100 साल के बूढ़े और बुजुर्ग के चेहरे पर एक भी उम्र के बाद आने वाली वो झुर्रियां नहीं थी, नौजवान था। 100 साल बाद जब फौत हुए तो मदीना वाले कहते थे जब बूढ़ा जवान फौत हो गया है, बूढ़ा जवान फौत हो गया है, जो है तो बूढ़ा मगर लगता जवान है, मगर लगता क्या है दोस्तों? जवान है। इसी तरह हजरत बहुत सारी मिसालें हैं, ये किताब आप इस तफसील में देखना चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें ली जा सकती। हजरत अकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान था, मुसलमानों के पास वैसे ही तलवारें थोड़ी थी बदर के मैदान में, लेकिन क्या होता है, हज़रत अकाशा के पास तलवार थी, वो टूट गई। हज़रत अकाशा हजूर के पास आते हैं कि या रसूल अल्लाह अब ये बताइए। अच्छा, मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता भी अर्ज़ करना है, उसके बाद ख़त्म कर। हज़रत अकाशा, अब ये तलवार वाली मिसाल ज़हन में रखिएगा, हज़रत अकाशा की तलवार वहाँ से ली। हजूर अलैहिस्सलाम जहाँ पर तशरीफ़ फरमाते साथ एक दरख्त था, आपने यूँ ज़ोर से उसकी टहनी खींची और अकाशा को दी। हज़रत अकाशा हैरान थे कि उधर 1000 का लश्कर है, हर एक के पास चमकती तलवारें हैं और मुझे हजूर टहनी पकड़ा रहे हैं। हजूर ने फरमाया ए अकाशा, जब तू इस टहनी को हवा में लहराएगा ये अल्लाह के नाम से तलवार बन जाएगी। हज़रत अकाशा आगे चले। अब ये ज़हन में रखना है, ठीक या लकड़ी, ठीक या उसकी माहियत में लोहा होना नहीं था, उसकी माहियत में देखे ना, लकड़ी से वो छड़ी बन जाती, ये उसकी माहियत में था। ये जरा इल्मी नुक्ता ज़हन से रखिए। अगर वो असा बन जाती सर तो वो उसकी माहियत में था, वो इस तरह की कोई शय बन जाती सख्ती से, वो उसकी माहियत में था, लेकिन लोहा होना उसकी माहियत में नहीं था। बस यहाँ तक बात। अब हम वापिस आते हैं। हज़रत अकाशा ने जो ही वो तलवार पकड़ के हवा में चलाई, हज़रत अकाशा कहते हैं वल्लाह, अल्लाह ने उस छड़ी को तलवार में बदल दिया और वो इतनी तेज धार थी कि मुझे याद ही नहीं मैंने कितने कुफार को उससे मारा। फरमाते हैं फिर उस तलवार का मैंने नाम रखा औन, उस तलवार का औन मददगार को कहते हैं। फिर कहते हैं वो तलवार मैंने अपनी वफात के वक्त उन्होंने अपने बेटे को दी, वो उनके पोते में रही, 3 नस्लों तक वो तलवार रही, उसके बाद वो गुम हो गई। समझे बात? उसके बाद वो गुम हो गई। तो वो जो छड़ी को दस्ते रसूल लगा था, उस छड़ी का वो हजूर के लम्स और वलल आखिरतु खैरुन मिनल ऊला का फैज़ उस छड़ी में ऐसे मुंतकिल हुआ उस दरख्त के तने में कि वो तलवार बन गई। अब एक बात सुनिए, आपने ये सुना होगा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का मौजज़ा, पिछले अंबिया को भी मौजज़ात मिले, मगर हजूर के मौजज़ों को एक नहीं, यक गोना नहीं, कई गुना अफजलियत अल्लाह ने दी। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे। आपने ये सुनी हुई या बात के नहीं? बताइए, बोलो भाई, सुनी हुई है? मुर्दा कौन होता है? अब ये तवज्जो का नुक्ता है मुज़म्मिल साहब अपना। मुर्दा कौन होता है? जिसमें से जान थी, इंसान था, जान थी और फिर जान, तो गोया उसका वजूद महल्ले हयात था। महल कहते हैं जिसमें कोई शय क़याम करे, तो उसके वजूद में ज़िंदगी क़याम कर चुकी थी और कर सकती थी और उसमें ये अहलियत थी और वो निकल गई। तो सैयदना ईसा का मौजज़ा तो ये है कि उस महल्ले हयात में, जो महल्ले हयात था, दोबारा हयात लौटा दी, जो मर चुका था उसको ज़िंदा कर दिया। ये है ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। और हजूर का मौजज़ा ये है कि वो छड़ी जो महल्ले हयात भी ना थी, यानी वो लोहा होना उस छड़ी के खमीर में ही नहीं था। वो छड़ी लकड़ी की तो कोई शय बन सकती थी, मगर छड़ी नहीं बन सकती थी, तो हजूर तलवार नहीं बन सकती थी। तो हजूर का मौजज़ा ये है कि हजूर ने उसकी माहियत को भी बदल दिया अपने मौजज़े से और उसको तलवार बना दिया। फिर हजरत ईसा ने तो महल्ले हयात मुर्दे को, बंदे को फिर से जिंदा कर दिया। मगर रसूलुल्लाह का मौजज़ा दे कि रसूलुल्लाह अगर लकड़ी के तने के साथ
تھوڑے دن لگ کے خطبہ دیں تو جب منبر پر آئیں تو وہ تنا باشعور ہو جاتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور پھر اس کے پاس پلٹ کر آتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا، حضور اس کے پاس پلٹ کر آتے ہیں، یوں اپنا چہرہ اس کے آگے کرتے ہیں، تھوڑی دیر بات چیت ہوتی ہے، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ وہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا، اور اتنی سسکیاں لے کے رو رہا تھا کہ پوری مسجد نبوی میں اس کی سسکیاں آ رہی تھی۔ حضور اس کے پاس گئے، اس کو پیار کیا۔ اب بتائیے کہ مردے میں جان لوٹانا بڑا معجزہ ہے یا لکڑی جو محل حیات ہی نہیں ہے اس میں زندگی ڈال دینا بڑا معجزہ ہے، اس میں شعور ڈال دینا بڑا معجزہ ہے؟ زندگی تو جانور میں بھی ہے، شعور جانور میں نہیں ہے، اس میں تو شعور ڈال دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے، پہلے میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو حضور اس کے پاس گئے، بات چیت کی، واپس آئے، کافی دیر اس کے ساتھ کان سے کان لگا کے کھڑے رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سسکیاں بھر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا جسد اقدس میرے ساتھ لگا کے، وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فعل لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے لیے ممبر بنوا دیا، آپ ادھر تشریف لے گئے، مجھے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تجھے اختیار دیتا ہوں، اب حضور کے اختیار سنیے۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار دیتا ہوں، تو چاہتا ہے تو جہاں سے تجھے اکھاڑ کے درخت تھا نا، کاٹ کے لائے تھے، میں وہاں واپس لگوا دیتا ہوں، اور زمین کو حکم دیتا ہوں وہ تجھے پھر سبز و شاداب کر دے گی۔ میں نے ایک گل دسو، اے لکڑی ہو چکی ہے نا، بن چکی ہے، اس نو ذرا اتھوں تسی اکھاڑو اور جا کے زمین وچ لاؤ، اور ذرا زمین نو حکم دیو کہ اس کو پھر درخت بنا، اس پر پھر پھل لگا، اس پر پھر پھول لگا، لگائے گی زمین پھول؟ حضور نے فرمایا میں تجھ کو وہاں لگوا دیتا ہوں اور زمین کو حکم دوں گا وہ تجھے سرسبز و شاداب کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری آپشن بھی ہے، کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری آپشن یہ ہے کہ تو ادھر ہی میری مسجد میں رہ اور آتا جاتا مجھے دیکھتا رہا کر۔ پھر حضور نے فرمایا ایک تیسری آپشن بھی ہے۔ اب حضور کے اخلاق کریمانہ کا حال دیکھیے کہ کھجور، وہ جو استن حنانہ کھجور کا تنا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کو آپشن دے رہے ہیں تاکہ اس کی بھی دل آزاری نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری آپشن یہ ہے کہ میں تجھے یہاں سے اکھڑوا کے جنت میں لگوا دیتا ہوں تاکہ نبی اور رسول آتے جاتے تجھے دیکھا کرے۔ استن حنانہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تیسری آپشن قبول ہے۔ حضور نے فرمایا اب وہ تنا جس سے ٹیک لگا کے میں خطبہ دیتا تھا اس کو اللہ نے جنت میں لگا دیا۔ ہر جنتی جنت میں، ہم جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو وہاں پر دیکھیں گے۔ سمجھ آئیے تو اس استن حنانہ دے وچ شعور کس نے پا دیتا ہے کہ ہون رسول اللہ میرے تو جدا ہو گئے، تو لہٰذا رسول اللہ جس سے جڑتے ہیں اس کو باشعور کر دیتے ہیں۔ آج کی مجلس اور آج کی سیرت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور سے اگر جڑے ہیں تو اونٹ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، بکری کی حالت بہتر ہو رہی ہے، پتھروں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ہم انسان جو کئی سالوں سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کے ترانے گاتے ہیں، کیا ہم پچھلے 8 10 15 20 سالوں میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو جو گناہ ہم کرتے تھے اور نافرمانیاں، کیا ہم بہتر ہو کے ان نافرمانیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم سیرت الرسول سے جڑے ہوئے ہیں اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیض پا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں چھڑے ہوئے اور ہمارے اعمال میں بہتری نہیں ہو رہی، ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں ہو رہی، ہمارے کردار میں بہتری نہیں ہو رہی، ہم جس طرح اس کے تھے آج سے 10 سال پہلے آج بھی انہی گناہوں میں مبتلا ہیں، جس طرح کی بد اخلاقی پہلے تھی آج بھی اسی طرح کی ہے، جس طرح کے حقوق پہلے لوگوں کے غضب کرتے تھے آج بھی اسی طرح ہے، جس طرح پہلے بغض و عناد کا شکار تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اگر آج بھی اسی طرح بغض و عناد کا شکار ہے تو سمجھ لیں کہ فیض ذات نبوی اگر بکری اور اونٹ کے لیے جاری تھا تو ہمارے لیے بھی جاری ہے، مگر ہماری بدعملیوں نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، اس کو روک کے رکھا، کیونکہ فرق ہے، وہ سب عقل سے آ رہی تھی، ہم عقل والے ہیں، ہم کو حضور نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ تعلیمات ہے، ہمارا ایک امتیاز یہ ہے کہ ہم نے خود سے ان پر عمل کرنا، انہوں نے خود سے نہیں کرنا تھا، وہ تو ان کے پاس تو اختیار نہیں نہ تھا،
تو ہمارے پاس اختیار ہے. تو ہم کتنے ہیں کہ ہم اختیار سے ہم نعرہ تو لگاتے ہیں محبت رسول میں جان بھی، اور کیا کہتے ہیں محبت موت بھی قبول ہے، لیکن محبت اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں خواہشات نفس قربان کرنا قبول نہیں ہے. محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن محبت رسول میں نماز کے وقت اٹھ کے اپنا آرام خراب کر کے نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر محبت رسول میں سال میں کم از کم ایک بار پورا قرآن پڑھنا ہمیں قبول نہیں ہے. محبت رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن محبت رسول میں ہمیں سیرت رسول کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا قبول نہیں ہے. تو یہ کیسی محبت رسول ہوئی کہ جس میں صرف رسول سے محبت ہے، رسول کی کسی بات کو لینے کو ہم تیار نہیں. کیا یہ محبت کا تقاضا درست ہے؟ آپ بتائیے درست ہے؟ حضور نے قرآن نے کہہ دیا ولل کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر اس اسوہ حسنہ جو بہترین نمونہ ہے اس سے بھی آپ نے کچھ نہیں لینا. اور وہ جو شروع میں نے مثال دی تھی، آپ نے صرف حضور کی شانیں بیان کرنی ہے، یعنی آپ نے نماز کی فضیلت بیان کرنی ہے، نماز خود پڑھنی کوئی نہیں ہے. تو اس فضیلت کو بیان کرنے کا ٹھیک ہے ثواب ہوگا، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن آپ مقصد کے پاس نہیں آئے. اور مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی ذات خیر کا منبع ہو سر سے پیر تک، اور آپ کے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کے وجود کے اندر جو حرام اور ناجائز دائیات پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو دبانا اور قابو کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا گھر درجہ بدرجہ وہ پھر سب وہ اپنے گھر پر لاگو کرنا. پھر اس کے بعد آپ کی گلی، پھر آپ کا محلہ، جبرن نہیں، جہاں تک پیار محبت کے ساتھ آپ اپنا اثر دے سکتے ہیں اپنا اثر دینا. جب تک آپ اپنا اثر جہاں تک دے سکتے ہیں آپ نے وہاں تک اپنا اثر دینا ہے. میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ سیرت الرسول کا ایک باب رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ حصہ ہمارا رہ نہ جائے. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک باب، اور وہ باب یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والا حصہ. یہ باب ہے تواضع سے متعلق. ہمارے ہاں بہت مسئلہ ہے چھوٹے بڑے کا، پروٹوکولز کا. مجھے یہ نہیں کہا، میرا زیادہ ریگارڈ بنتا تھا، کم ریگارڈ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کچھ ہدایات دی ہیں، وہ سن لیں. حضور فرماتے ہیں، یہ امام حسن اور امام حسین نے حضرت علی سے پوچھا، مولا علی سے، کہ بتائیے کہ حضور کی سیرت کیسی تھی. انہوں نے کئی ابواب بیان کیے جس کو علماء محدثین نے الگ الگ کر کے بیان کیا. اس میں سے حضور کی تواضع سے متعلق جب پوچھا گیا تو فرمایا کان یحب التواضع. تواضع، حضور تواضع پسند تھے. تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش ختم ہو جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نمایاں اولا کرنے کی خواہش یہ ختم ہو جانا، یہ تواضع ہے، عاجزی ہے. فرمایا وَيُذِمُّ الْفَخْرَ وَيُذَمُّ الْفَخْرَ وَالْعُجْبَ. آپ فخر اور خود پسندی کو سخت ناپسند کرتے تھے. ہم میں سے ہر بندہ خود پسندی میں مبتلا ہے. پھر آگے فرمایا وَكَانَ يُحَذِّرُ مِنْ عَاقِبَةِ الْبَغْيِ. اور آپ کسی ایک شخص پر نہ خود زیادتی کرتے اور نہ کسی دوسرے کو زیادتی کرنے دیتے تھے. پھر فرمایا وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ. حضور توازن زمین پر بیٹھا کرتے تھے. ہر دور میں بیٹھنے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے مثلا کھانے پہ آگے حدیث کے لفظ ہیں وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے. یہ اس دور کی معاشرت تھی. آج کرسی پہ بیٹھ کے کھانا خلاف تواضع نہیں ہے، لیکن کرسیوں میں سے ایسی کرسی چاہنا کہ میں سب کا سردار لگوں، میری کرسی اونچی ہو، میری اس طرف لگائی جائے تاکہ سب ادھر لگے، یہ خلاف تواضع ہے. پھر فرمایا وَيَأْكُلُ الشَّاةَ واہ واہ. حضور علیہ السلام کے گھر میں جو بکری تھی وہ اگر رسی چھڑا کے بھاگ جاتی تو حضور خود اس کو پکڑ کے رسی باندھتے تھے. آپ اندازہ کر لیں، سبحان اللہ. فرمایا وَيُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الْعَشِيرِ. حضور ہر غلام کی دعوت قبول کرتے اگرچہ کہ وہ ایک جو کی روٹی پکا کے سامنے رکھتے اس کو بھی قبول کرتے. آگے فرمایا وَكَانَ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَعْطِفُ عَلَى الْأَمَةِ وَيَمْشِي مَعَهَا. حضور کی تواضع کا یہ عالم تھا
کہ مدینہ کی ایک لونڈی اور خادم اگر حضور کا بازو پکڑ کے 4 گلیاں پھراتی اور کہتی میرا یہ کام ہے یہ کام، حضور پھرتے رہتے اور کام کرتے رہتے، یعنی دل جوئی، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ کسی نے کہا صحابی نے کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانی عورت ہے، تو حضور نے کہا بے شک دیوانی ہے لیکن اس کے بھی تو جذبات ہیں نا، یہ کسی اور کا بازو پکڑ لیتی، اس نے کچھ تو مختلف سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، دل نہیں توڑیں گے، تو اس لیے میں پھر لے کے چل۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادم، حضور نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، حتیٰ کہ کسی بیوی کو، کسی اور عورت کو یا کسی ملازم کو جو آپ کے ماتحت، ان کے ساتھ کبھی حضور نے سخت بات نہیں کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کان یعاون اہلہ فی البیت، اپنے گھر والوں، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کام میں مدد کرواتے تھے، جو کام کروا سکتے ساتھ ہیلپ کرواتے تھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحی الی، اس کے بعد آگے میں اگلی آخر بس کلوز کرتے ہیں، وقال، یہ مسلم کی حدیث ہے، وقال من تواضع لاخیہ، یہ جو ہے نا، ہاں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، یہاں تک کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی پر اپنی برتری نہ دکھائے۔ حضور فرماتے ہیں اس عمل کی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس کی تبلیغ کرے تاکہ معاشرہ بنے، سوسائٹی بنے۔ جب یہ امتیاز آتے ہیں تو سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کی طرح ہے نا، میں بڑا ہوں، میں جناب فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، یہ ابو جہل کی سنت اور اس کا طریقہ ہے۔ بدر میں جب ابو جہل کی گردن کاٹ رہے تھے نا معوذ اور معاذ، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے، یہاں سے کاٹنا، اوپر سے نہ کاٹنا۔ تو انہوں نے پوچھا یہاں سے کیوں کاٹیں؟ وہ کہتا ہے جب مقتولین میں میرا سر پڑا ہو تو ابو جہل کی گردن بلند نظر آنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں تجھے تو اتا نظر آواں، بلندی، یہ انسان کی خمیر اور فطرت کی سب سے بڑی گندگی ہے۔ یہ وہ خباثت ہے جس کی خباثت کا ہم اندازہ ہی، اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے، حق سمجھتے۔ یہ ابو جہل کی نفسیات۔ حضور نے فرمایا مسلم کی حدیث، وقال من تواضع لاخیہ المسلم رفع اللہ ومن ارتفع علیہ وضع اللہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے تواضع اختیار کرے گا، یعنی خود بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، تو فرمایا رفع اللہ، اللہ اس کو بڑا کر دے گا، سب کی نظر اللہ بڑا کر دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ارتفاع علیہ وضع اللہ، اور جو تکبر کرے گا کہ میں بڑا ہاں میں بڑا، اللہ اس کو سب کی نظروں میں چھوٹا بھی کر دے گا اور ذلیل بھی کر دے گا۔ یہ میلاد النبی کا مقصد اور میلاد النبی کا پیغام ہے کہ آپ نے حضور سے عشق ایسا کرنا ہے کہ کوئی عشق اس کے مد مقابل نہ آئے، ماں باپ، اولاد، سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور حضور کی محبت بلند ہو۔ اور پھر سیرت پر عمل ایسا کرنا ہے کہ سب اپنی خواہشات اور سب اپنے مفادات پیچھے رہ جائیں اور حضور کی سیرت اور حضور کا حکم سب سے آگے رہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ یہاں پر اس وقت یہ جتنی ایکٹیویٹیز آپ کے کبیر والا میں ہو رہی ہیں، ماہانہ درس عرفان القرآن ہو رہا ہے، حلقہ درود ہو رہا ہے، اس کے بعد شب بیداری ہو رہی ہے، اور دیگر چھوٹی موٹی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اسلامک سینٹر ہے، وہاں پر آئے روز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ آپ کو حضور کی ذات، جو میں نے پورا موضوع بیان کیا، جوڑا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی عظمت اس سے بڑی کیا ہے کہ کسی کو تو اللہ نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا اور یہ سوچنے کا موقع دیا کہ لوگ خود سے جوڑتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ادارے بنا کے، میں درس و تدریس کروا کے خود سے کیا جوڑنا ہے، میں رسول اللہ سے جوڑوں گا تاکہ وہ فیض ہر ایک کو جائے۔ اب وہ جڑنے کے جو ممکنہ اہتمام ہیں وہ کر دیے گئے منہاج القرآن کی طرف سے۔ یہاں بھی ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماہانہ درس میں شامل ہوتے ہیں؟ کم لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے شامل ہونا، دیکھیں ایک مہینے بعد اگر آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، اور یہاں آپ کے اوئی واہ میرے والی بات، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن رسول دی غلامی واسطے 1 گھنٹہ دستیاب کوئی نہیں مہینے بعد، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی دعویٰ ہے؟ حلقات درود صرف رسول اللہ سے،
1 घंटे का था यूसी लेवल। 1 घंटे का हर यूसी लेवल पे हजूर पर दरूद व सलाम। आप समझे हर इबादत आपकी रद्द हो सकती है, दरूद व सलाम रद्द नहीं होता। तो आप दरूद व सलाम की महफिल में आए पड़े। आपका मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे दरवाजे सिर्फ मिनहाजुल कुरान वालों के लिए तो नहीं है। जो मर्जी आएगी, हर एक का अपना घर है, जिस मसलक जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक है आए, हमारी बात तो सबके लिए। हम तो किसी की भी ताकीर और तौहीन को हराम समझते और सबका इकराम करते और अपना पैगाम सबके सामने रख देते। तो दरूद पाक पढ़ना हजूर पर कौन है जो नहीं पढ़ना चाहता? तो आए सब मिलके पढ़। अल्लाह भी तो फरिश्तों के साथ मिलके पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं पढ़ता हूँ, फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। और आगे युसल्लून, फरिश्तों का भी इसी युसल्लून के अंदर है, जमा का सीगा है, और अपना भी उसी युसल्लून के अंदर है। मुराद ये कि मैं भी पढ़ता हूँ और फरिश्ते भी पढ़ते हैं। हर काम मैं अलग करता हूँ मगर ये मैं भी मिलके करता हूँ। तो आपके लिए एक एहतमाम है, मौका है, उससे फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट कुरान मजीद से जुड़ें। ये तर्जुमा इरफानुल कुरान हर घर में मौजूद है, जिस घर में नहीं है ऑनलाइन खोलें, पड़ा हुआ है। साल में एक दफ़ा अगर आप कुरान को ख़त्म नहीं करते तो आप ये बात ज़हन में रख लें, आप रसूलुल्लाह की बारगाह के मुजरिम। अभी तक तो मैंने बड़ी मोहब्बत की बातें की ना, सच्ची बात भी सुन लें। आप, अल्लाह ने आपको किसी और किताब का पाबंद करके नहीं भेजा। हम और बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हम पाबंद हैं इस अल्लाह के अहकाम को, इस अल्लाह की किताब को पढ़ने के, समझ के पढ़ने के पाबंद हैं। लेकिन हम इसको समझ के साल में एक दफ़ा पढ़ें यार, नहीं पढ़ते। तर्जमे के साथ साल में एक दफ़ा पढ़ें, समझ से मुराद तर्जमे के साथ साल में एक दफ़ा पढ़ें। आपको पता तो लगे कि आपका रब आपसे कहना क्या चाहता है। हज़रत मौला अली का एक कौल और हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। इधर वालों को समझ आई है? जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं क्या करता हूँ? नमाज। और जब मेरा दिल चाहता है कि नहीं अब अल्लाह मुझसे बातें करे, जब मेरा दिल चाहता है कि नहीं अब अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान खोल लेता हूँ। सुभान अल्लाह। दोबारा सुने, हज़रत मौला अली फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। चूँकि नमाज जो है वो बंदे की अल्लाह से बातें। और फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि नहीं अब अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं अल्लाह की बातों को खोल लेता हूँ कि ये वो मुझसे बातें कर रहा है। कितनी दफ़ा हम खोल के देखते हैं कि अल्लाह की हमसे बातें हैं, ज़्यादती की बात है। इन चीज़ों के अल्लाह के हज़ूर जवाबदेही है। लिहाजा अपने अमल की इस्लाह कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए।